وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پڑھیے ان پر خبر آدم کے دو بیٹوں کی صحیح طرح، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے تقرب کے لیے قربانی کی، فتقبل من احدہما، پس قبول ہو گئی ایک کی، ولم یتقبل من الاخر، اور قبول نہیں ہوئی دوسرے کی۔ اصل میں آدم علیہ السلام کے صبح کے جو بیٹے ہوتے تھے، شام کو جو بچیاں ہو جاتی تھی ان کا آپس میں نکاح کراتے تھے، وہ محارم نہیں اجنبی کہلاتے تھے اس شریعت تکوین میں۔ تو قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ حابیل کے حصے میں آنی تھی، اور قابیل نے کہا نہیں، میں نہیں جانے دوں گا، میں خود اس سے نکاح کروں گا۔ مفسرین نے واقعہ لکھا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ تم دونوں اس لڑکی کے اختیار کرنے کے لیے اللہ کے نام کی ایک نظر مان لو یا قربانی کر لو۔ قربانی کا یہ دستور تھا کہ مینڈا یا بکرا ذبح کر کے اس کو میدان میں چھوڑ دیتے تھے، دور کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر وہ ناپسندیدہ ہو گئی تو وہ وہی پڑی رہی، اور اگر وہ قبول ہو گئی تو آسمان سے آگ آ کے اس کو اٹھا لیتی تھی، شعلے ہو کر کے لوگ سمجھتے کہ جلس گئی، وہ اٹھ جاتی تھی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی پڑی رہی، سڑ گئی۔ قال، قابیل نے حابیل کو کہا لأقتلنک، میں مار دوں گا تجھے۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا بے شک قبول کرتے اللہ پرہیزگاروں کی طرف سے، تیرے تقوی میں کچھ کمی ہے۔ اللہ اکبر۔ لئن بسطت الی یدک، اگر آپ پھیلا بھی دے میری طرف ہاتھ، لتقتلنی، کہ مجھے مارے، ما انا بباسط یدی الیک، میں نہیں ہوں کہ ہاتھ بڑھاؤں تیری طرف، لأقتلک، کہ تجھے ماروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ جب ان دونوں کے آپس میں یہ گفتگو ہوئی اور حابیل سمجھ گئے کہ یہ مجھے مارنے کے چکر میں ہے، تو حابیل نے کہا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑے اور ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ وہ اگلے کو مارے، تو حدیث میں کیا ہے؟ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل و مقتول دونوں جہنم جائیں گے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا ھذا والقاتل فما بال المقتول، قاتل تو قاتل ہے، مقتول کو کیوں دوزخ میں ڈال رہے ہیں؟ فرمایا ارادہ، اور ایک روایت میں انہ کان حریصا علی قتلہ، وہ بھی تو کوشش کر رہا تھا مارنے کی، اس لیے حابیل نے کہا کہ میں کیوں جہنمی بنوں، ناحق قتل کا ارتکاب کروں۔ بعض مفسرین کا یہاں یہ بحث کرنا کہ دفاع کیوں نہیں، کیا غلط بات ہے، فضول بات ہے۔ دفاع بات چیت سب ہو گئی ہے، لیکن وہ کمبخت باز نہیں آ رہا۔ انی اریدو، حابیل نے کہا میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ آپ مستحق ہو جائے میرے اور اپنے گناہ۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو ناحق قتل کرے، مقتول کے جتنے گناہ ہوں گے، جتنے گناہ، وہ سب کے سب قاتل کے گردن ڈالے جائیں، وہ اٹھائے۔ فتکون من اصحاب النار، پس ہو جاؤ گے جہنمیوں میں سے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ سزا ہے ظالموں کی۔ بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ حابیل کیوں اس پر خوش ہے کہ وہ گناہگار ہو جائے؟ وہ خوش نہیں ہے، وہ ان کو ناحق قتل کا انجام بتا رہا ہے کہ تم جو ناحق مجھے مار رہے ہو، تو یاد رکھنا میری زندگی کے تمام گناہ اور غلطیاں آپ کے سر لگیں۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، پس خوبصورت دکھایا اس کو اس کے جی نے قتل بھائی کا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، آیا ہے کہ بھائی کو مارے۔ قاتل بڑا بدنصیب ہوتا ہے، بڑا ناکارہ، بڑا گندا۔ میں بہت زمانہ پہلے سینٹرل جیل میں تھا بدعتیوں کے خلاف، تو وہاں دو بھائی تھے، چھوٹے چھوٹے قد، خوبصورت داڑیاں۔ استاد آپ جب جائیں گے نا تو یہ رومال مجھے دیں گے انشاءاللہ، استاد ہمارے لیے دعا کرنا۔ میں بڑا خفا ہو گیا، یا اللہ یہ فرشتے جیل کیوں آئے؟ دو چار دن بعد میں رہا ہو کے آ گیا تو ایک بڑے جج نے میری دعوت کی، مجھے کہا جیل میں کیا دیکھ کیا ہو؟ قابل لوگ ہوتے ہیں، معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے باتیں کی، اس میں یہ بات بھی کہی، یہ نا ایک دو آدمی تھے طالب علموں کی طرح صاف ستھرے، وہ 302 میں ہے، کیوں؟ تو بڑے جج نے مجھے کہا میں معلوم کر کے بتاتا ہوں
کہ ان کا گھر کہاں ہے، آپ کسی دن تسلی سے معلومات کر کے پھر مجھے بتائیں، میں اس سیشن جج کو بلا لوں گا جس کے پاس کیس ہے، آپ کے بیان پر رہا کر دیں۔ مجھے بھی فکر ہو گئی کہ بھئی واقعی تو پتہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ مجھے جب فرصت مل گئی تو میں چلا گیا۔ یہ مظفر آباد کہلاتا ہے، اس زمانے میں گیدڑ کالونی ہوتی تھی، اس طرف کوئی مقام تھا، وہاں میں چلا گیا تو لوگوں نے کہا یہ سامنے گھر ہے، یہ ان کا ہے، 2 گھر ہے اور 2 بھائی ہے اور ان کی دونوں جو بیویاں ہیں آپس میں بہن ہیں، تو آپ ان سے معلومات کریں، دروازے پہ کہہ دیں کہ میں جیل سے آیا ہوں تمہاری خاوندوں سے مل کر اور مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ سامنے ایک موچی کی دکان تھی اور بڑا بہترین آدمی تھا اور پکا نمازی، خوبصورت داڑھی۔ اس نے مجھے کہا معلومات ہو جائے گی، میں یہی سے دیکھ رہا ہوں۔ میں دروازے پہ گیا، وہ بیویوں سے بات چیت ہو گئی تو وہ زارو قطار روئی، میں بھی زمین پر باہر بیٹھ گیا رومال بچھا کے۔ انہوں نے کہا ہمارے 2 بھائی تھے اور میرے والد صاحب نے ان کی محبت میں اپنی پوری زمین بیچی اور ان کو سعودی عرب بھیجا۔ اس زمانے میں رواج تھا لوگ سعودی عرب جا کے پیسے لاتے تھے۔ 7-8 سال بعد وہ دونوں بھائی آ گئے پیسے کما کے، اور وہ رات کو ہمارے گھر مہمان تھے اور ہمارے ان خاوندوں نے ان کو رات کو ذبح کیا ہے، اور ہم ان پر اب گواہ ہیں، کیونکہ اور تو کوئی تھا ہی نہیں، تو ہمارے بھائی بھی گئے اور خاوند بھی جیل میں ہے۔ میں بہت غمگین ہو کے آیا، اوف۔ تو سیشن جج نے مجھے کہا کہ اب کیا کروں بتائے۔ میں نے کہا یار ایک دفعہ مجھے جیل بھیجے اور ایک ڈنڈا دے دے۔ میں نے کہا ان کی کس کی بٹائی لگا لی، خدا سے زن نکڑا استاد نا سورت یاسین شریف میں ختم کو اس کو سورت ہوئے میں دعوا ٹھول دا اور معشومان ویلی اس کے لئے ظالمان۔ اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ مجرم کی آہ و بکا کا اعتبار نہیں ہے، مجرم تو آہ و بکا کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے جرم کیا ہے۔ توبہ، لا الہ الا اللہ۔